يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل عرض کر رہا ہوں جدہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی. دوستوں، آج میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے بارے میں جو کہ سوشل میڈیا پہ بریلوی مکتب فکر کے جناب احمد نقشبندی صاحب نے سعودی عرب سے واپسی پر حیدرآباد سے لانچ کی ہے. نہایت ہی شکوک اور شبہات اور جھوٹے پروپیگنڈا کا سہارا لے کر انہوں نے اس میں غلط بیانی سے کام لیا ہے. میں اس پریس کانفرنس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہوں اور آپ تک اس کے حوالے سے کیا پیغام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ اگر اخیر تک دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. سب سے پہلی بات میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ احمد نقشبندی صاحب اور کوئی بھی شخص جو مسجد نبوی یا حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے، یہ ثبوت نہیں دے پائے گا کہ کسی بھی کارکن نے یا کسی بھی داعی نے کسی بھی حاجی اور معتمر کو نازیبہ الفاظ سے مخاطب کیا ہو. یہاں کی فضا یہ ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مشائخ اور دعات اور کارکنان جب بھی زائرین کو مخاطب ہوتے ہیں حرمین شریفین میں تو وہ ضیوف الرحمان احاج کہہ کر پکارتے ہیں، اللہ کے مہمان کہہ کر پکارتے ہیں. یہ تو یہاں کی فضا ہے، آپ کی طرح سے نہیں ہے. جب آپ ان لوگوں کو پکارتے ہیں نا، جیسے کہ احمد نقشبندی اپنی ویڈیو میں کہتے ہوئے نظر آئے جناب یہ لال رومال والے، یہ طنزیہ گفتگو بہرحال یہاں آپ نہیں سنیں گے. نمبر ایک. نمبر دو، یہ بھی آپ کبھی نہیں پیش کر پائیں گے ثبوت کے ساتھ کہ کسی بھی داعی نے کسی بھی شخص کو اس کے کپڑے کے کلر سے یا اس کے مذہب کی نسبت سے کسی کو کہا اے شیعہ تو یہاں، اے بریلوی تو یہاں، اے دیوبندی تو یہاں. یہ تمام چیزیں یہاں پر نہیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. نمبر ایک. نمبر دو، آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اگر کسی کو اپنے دسترخوان پر دعوت دیں کھانے کی اور وہ آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے، آپ کیا کریں گے؟ اس کی اصلاح کے لیے اس سے کہیں گے کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دے؟ نہیں جناب، اس کو کھانے دیجیے نا الٹے ہاتھ سے. آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں اسلامی تعلیمات کے منافی امر ہے، اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. آپ اس کی اصلاح کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا اس پریس کانفرنس میں یہ احمد نقشبندی صاحب یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ مدد، اس طرح کے کلمات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے ہیں تو ہمیں کرنے دیجئے. ارے صاحب کیسے کرنے دیجئے؟ آپ کل کو یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہمیں تو آدھے گھنٹے کے لیے قوالی کا موقع دے دیجئے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کل کو اگر آپ کو اجازت دی جائے کہ جناب اپنے بزرگان دین کو چمٹے لے کر اور یہاں قبر کے اطراف میں وہ چمٹے بجاتے ہوئے اور دھمک دھمک کرتے ہوئے گھومیں، یہ بھی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. کیا اس بات کی بھی اجازت دی جائے آپ کو؟ نہیں بھائی، اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. جس طریقے سے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے شخص کی آپ نے اصلاح کری، اسی طریقے سے وہ چاہے شیخ مظفر مدنی ہوں یا انس صاحب ہوں یا دوسرا کوئی عالم دین ہو، جب دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ان کا بھائی کینیڈا سے، جرمن سے، پاکستان سے، ہندوستان سے یا کہیں سے بھی چل کر آتا ہے اور وہ یا رسول اللہ اغثنی کہہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے،
تو وہ جب یہ شرک اکبر کے کلمات ان کے کانوں میں پڑتے ہیں تو واللہ دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. اور یہی جذبہ ہے کہ شیخ مظفر ہوں یا دوسرے عالم دین ہوں، اس جذبے کے تحت وہ دعوتی سرگرمیوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. کیونکہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو آدمی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، یا رسول اللہ اغثنی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے. میں خود، آپ یقین کیجئے، میں حالانکہ حنفی ہوں، ان کے اسی مکتب فکر سے میرا تعلق ہے، لیکن دیوبندی تھا، اور میں یہ جو کلمات ہیں نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود بیدی ساحل لنا اشکالنا، ہم اس طرح کی شرکیہ کلمات کہا کرتے تھے، ہمیں اب تک یاد ہے. لیکن جب یہاں آئے اور سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ صالح الفوزان، ان تمام کے یا ان دعات کے شیخ جو یہاں پر جالیات میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی نصیحتیں ہمارے کانوں میں پڑی تو اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق سے نواز دیا. اس پیغام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے دعات اور علماء صرف آپ جس طریقے سے آپ کے دسترخوان پر الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے آپ کسی اپنے مہمان کو گوارا نہیں کرتے، اسی طریقے سے یہاں کے جو دعات ہیں وہ بھی اللہ کے مہمانوں کو شرک کرتے ہوئے، شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ گوارا نہیں کرتے. ان کی دلی خواہش رہتی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ان کی دلی خواہش رہتی ہے کہ یہ آدمی جو حیدرآباد سے چل کر آیا ہے، یہ آدمی جو پاکستان سے چل کر آیا ہے، یہاں آ کر اگر یہ جہالت پر مبنی کوئی کلمہ کہہ رہا ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے. اور اسی جذبے کو لے کر سماحت شیخ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز بن باز نے ایک فتویٰ دیا تھا، وہ آپ کی خدمت میں اس کے اقتباس پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شیخ انبیاء اور رسل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان سے وفات کے بعد یہ تصور رکھنا کہ یہ ہماری مدد کے لیے سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم مدد كان يقول يا سيدي عبد القادر أغثني أو يا رسول الله أغثني أو يا علي أغثني وانصرني أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو كذا، هذا لا يجوز. شیخ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اغثنی، یا حسین اغثنی، یا حسن اغثنی، یا علی مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، اس طرح کی جو کلمات ہیں، یا فاطمہ مدد، یا سبتے جو بھی بزرگان دین ہوں، اپنے اپنے ملکوں میں مختلف بزرگان دین ہیں، سب نے بنائے ہوئے ہیں. کسی بھی بزرگ کو وفات کے بعد پکارنا اپنی مدد کے لیے اور حاجت کے لیے یہ شرک ہے. الدعاء للہ وحدہ، دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اب سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں، اور جب مجھے پکارا جاتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. نہیں ہے بہت سارے ایسے عقائد ہمارے یہاں بر صغیر میں بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ بزرگان دین ہیں اگر کسی دوسرے شہر میں ہیں تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی ہماری سن لیتے ہیں. یہ بھی باطل عقیدہ ہے. اللہ، یہ اللہ کی خاصیت ہے اور یہ اللہ کا کام ہے کہ اپنے بندوں کی دعا کو سنے، ان کی حاجت کو پوری کرے اور ان کے جو ذنوب ہیں، ان کے جو گناہ ہیں ان کو بخش دے. اور قیامت کے دن اس غیر اللہ کی عبادت کو شیخ ابن باز فرما رہے ہیں اس شرک سے تعبیر کیا گیا ہے. فطلب المدد والعون والغوث من الأموات
والغائبين لاعتقاد أنهم سرا وأنهم يسمعون مع البعد، كل هذا باطل، كل من الشرك بالله سبحانه وتعالى. کسی بھی بزرگ اور ولی کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ دور سے اپنے مرید کو یا اپنے چاہنے والوں کی مدد کے لیے یا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، تو نہ قبر میں سنتا ہے اور نہ ہی دور سے سن سکتا ہے. یہ جہالت پر مبنی عقیدہ ہے. كله شرك بالله عز وجل، کلہم شرک باللہ عز وجل، یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اغثنی، یا رسول اللہ مدد، یا اس طرح کے جو اشعار جیسے مجھے یاد ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اس طرح کے جو کلمات ہیں یہ شرک اکبر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے. دیکھیے کسی عالم دین سے یہ توقع کی جائے کہ اس کی اصلاح ہوگی، یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک میری بات پہنچ جائے اور آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ دعا وفات کے بعد بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے، حسن اور حسین سے، علی مرتضیٰ سے، یا ابو بکر صدیق سے، یا انبیاء اور رسل سے دعا کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح العقیدہ بنا دے، قرآن و سنت پر عمل پیرا کر دے، اور اللہ رب العالمین بلد التوحید کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کی حسد اور بری نظر سے بچائے، اور جو بھی اس بلد التوحید میں شر اور فتنہ اور فساد چاہتے ہیں اے اللہ رب العالمین تو فتنہ اور فساد ان کے سروں پر دے مار. اللہ رب العالمین انہیں نشانہ عبرت بنائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.